جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی سے متعلق مزید ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں لنک پر جوائن کیا ہے افتخار فردوس صاحب نے۔ یہ افغان امور کے ماہر ہیں، صحافی ہیں، اور دا خراسان ڈائری کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، جو ریجن میں اور اوور آل جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ افتخار پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ٹینشن دونوں ملکوں کے درمیان ہمیں نظر آ رہی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا اس وقت آپ کو ایک کیا کہتے ہیں کہ پاز نظر آ رہا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان پچھلے 24 گھنٹوں میں اتنی کشیدگی بڑھ رہی تھی، ایکسچینج آف فائر تھا؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیا اس وقت لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے؟ عمران، چیزیں رکی ہوئی تھی کوئی افطار سے پہلے تک، لیکن تقریباً کوئی 6 بجے کے قریب دوبارہ ایک ایسکیلیشن جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اب جو ہے افغان طالبان نے آفیشلی اناؤنس کیا ہے 3 صوبے جو پاکستان کے ساتھ ان کے لگتے ہیں، ننگرہار، خوست اور پکتیا، وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اور آپریشن پاکستانی جو ہے ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ اس ٹائم پر میری پاکستانی حکام سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی ان تینوں ایریاز میں، اور ایک گمسان کسی جو ہے وہ لڑائی بارڈر پر اس ٹائم جو ہے وہ شروع ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی حکام نے اس بار صوبہ لغمان کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پر بھی انہوں نے افغان طالبان کے ملٹری ٹارگٹ سے شام کو جو ہے وہ جیٹس کی مدد سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیے ہیں۔ اب یہ لغمان ایسا ایریا ہے جو اس سے پہلے کبھی اس قسم کی سچویشن کے اندر اس کا کبھی ذکر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسکیلیشن ہے دونوں ممالک کے درمیان میں وہ مزید بڑھ رہی ہے، اور ابھی اس ٹائم پر جو بارڈر کی سچویشن ہے اس سے جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ افغان طالبان ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ان سے ثالثین نے بھی جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے، وہ نہیں مان رہے اور وہ بار بار ریٹیلیشن بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی پراکسیز ہیں جو ان کے پاس انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں، جو لیوریج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی وہ ایسے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دلا رہے ہیں اپنے جو حامی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے اٹیکس کا آغاز جو ہے وہ کریں۔ اچھا افتخار صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ جو 6 بجے کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسکلیشن دوبارہ ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اسے چند گھنٹے پیچھے چلے جائیں، جو ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی ریکنسیلیٹری تھی، وہ ٹاکس کی بات کر رہے تھے، وہ ایکسپلینیشن دے رہے تھے کہ ہم نے اپنی زمین کا استعمال نہیں کرنے دیا، آلدو اس طرح کی باتیں وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ پھر چین کا انٹروین کرنا، قطر کا، ترکیہ کا، تو اس سارے کانٹیکس کے اندر یہ جو لیٹسٹ ایسکلیشن ہے، کیا یہ پریشر بلڈ کرنے کی ایک کوشش ہے یا واقعی جو ہے افغان طالبان جو ہے وہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ میں اس کی جو پریس کانفرنس تھی وہ تھوڑے الگ طریقے سے انٹرپریٹ جو ہے وہ کرتا ہوں شہباز۔ جو ذبیح اللہ مجاہد نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں جو باتیں کی، اس میں جو مجھے ٹون ان کا نظر آیا، جو ایکسپلینیٹری ٹون تھا، وہ شاید گلوبل کمیونٹی یا آڈینس کے لیے تھا، لیکن جب بھی پاکستان کا ذکر اس میں آیا ہے تو اس کا ٹون جو ہے وہ تھریٹننگ تھا، اور اس میں ایسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں جو ان ڈپلومیٹک تو ہیں ہی لیکن آلموسٹ تھریٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا گیا تو ہم اب اسلام آباد میں جو ہے وہ بدلہ لیں گے، اور جس سارے معاملے کی وجہ سے یہ ساری سچویشن شروع ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، ہمیں اس میں جو ہے وہ نہ گھسیٹیں۔ اب اس سے تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ جو بات چیت والا لہجہ تھا، کیونکہ ڈپلومیسی کا سہارا تو پہلے بھی لے کر جو ہے اس کو ایک سیز فائر کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اس کے درمیان میں دوبارہ جو ہے وہ اٹیکس جو ہے وہ شروع ہو گئے، تو جو ثالثین ہیں ان کے لیے تو شاید اس میں کوئی سلور لائننگ جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن جو ان کا موقف تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی جس سے ہم یہ اخذ کر سکیں کہ وہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس جو ہے وہ کریں گے۔ اچھا افتخار صاحب، اس میں جو اب امپورٹنٹ بات ہے، جب کوئی بھی پاکستان تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے افغان طالبان نے جو کارروائی کی اس کے رسپانس میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ نمبر 1، پاکستان کا اس وقت جو اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل آبجیکٹو کیا ہے اس ساری کارروائی کا؟ کیونکہ اتنی میسو جو ہم نے ایئر پاور یوز کی ہے، 22 جو مختلف مقامات ہیں افغانستان کے اندر وہاں جا کے کارروائی کی ہے، ایک تو اس کے حوالے سے آپ ذرا بتائیں کہ کیا ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، اور دوسرا اس میں اگر آپ سٹیٹمنٹس کی بات کریں تو
اس دفعہ جو ایسکیلیشن ہوئی ہے، خواجہ آصف نے کہا کہ یہ تو اب کھلی جنگ ہے ہماری افغان طالبان کے خلاف. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغان طالبان جو ہیں یہ ماسٹر پراکسی ہے. تو اگر پاکستانی جو لیڈرشپ کے بیانات کو بھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب پاکستان اور افغان طالبان کے جو رستے ہیں وہ جدا ہو گئے ہیں، ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں. کامران، جدا تو میرے خیال میں وہ پچھلی بار کی جو ایسکیلیشن تھی اس میں ہو ہی گئے تھے، اور اب کی جو بار ہم دیکھ رہے ہیں تو شاید اسے آگے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو آپ نے کی ہے اسے ریلیٹڈ کہ یہ سچویشن جو بنتی ہوئی جا رہی ہے جس میں اتنی ہیوی جو ہے ہم نے ایئر پاور اور باقی سارے ایسٹس جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، اسے تو بہت کلیئر ہے پاکستان کا انٹینشن اس سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے رکے گا نہیں. دوسرا اس کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ان آفیشل جو سٹانس ہے اور جو باتیں آفیشل سے جو ہے وہ معلوم پڑی ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر تو کسی طریقے سے یہ بات واپس ٹیبل پہ آئے گی تو جہاں سے استنبول کے مذاکرات ٹوٹے تھے جس ڈاکیومنٹ کے اوپر، وہی 5 پوائنٹس جو ہے وہ ٹیبل پر لے کر آ کر افغان طالبان کو تسلیم کرنا ہوگا، جو انہوں نے اکراس دا ٹیبل پہلے تسلیم کیے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے. اور وہ وہی پوائنٹس ہیں کہ ایک تو آپ پراکسیز کو استعمال کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین نہ استعمال کریں، اور امپورٹنٹلی کہ جو لوگ پاکستان کو مطلوب ہیں ان کو پاکستان کے حوالے جو ہے وہ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پر جو انٹینٹ نظر آ رہا ہے پاکستان کا اور جن آفیشل سے میری بات چیت ہوتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہے. راستے تو جدا ہو گئی تھی، لیکن اب ہم اپنا کاؤنٹر ٹیررزم کا جو آپریشن ہے وہ دوسرے ملک جو ہے وہ لے گئے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیز کی جڑ ہے جس کو ہم جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ سی اینی وے کہ یہ واپس جو ہے یہاں سے کوئی شہباز ریسیٹ آپ تو سے پہلے سوال بھی کریں، مشکل میں تھی. یہاں پر ایک چیز مجھے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رستے تو جدا ہو گئے تھے. جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، اگر ہم دیکھیں جس طریقے کی ہم ایئر پاور استعمال کیا ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر جو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے کہ وہاں پر جو رجیم چینج ہے، ایسا نہیں کہ ہم کو انویڈ کریں گے، بٹ تھرو دیز ایکشنز ہم وہاں پر جو اس وقت افغان طالبان رجیم ہے، ظاہر ہے اس پہ فرق پڑے گا، اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس حد تک کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر پھر کوئی اور جو بھی گروپ ہے وہ یا ودن دا طالبان کوئی آپس میں اختلافات ہوں. آپ کو کیا یہ حکمت عملی بھی نظر آتی ہے کہ پاکستان اب افغانستان میں افغان طالبان کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتا؟ یہ تو بہت کلیئر ہے، جو پاکستان کے اندر اب ایک سوچ بن گئی ہے کہ اب ان کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ناممکن ہے. لیکن اس سوچ کی ایک لیگل ویلیو بھی ہے، کیونکہ یہ صرف اس لیے نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ رجیم چینج افغانستان میں جو ہے وہ چاہتا ہے. اگر پاکستان نے دوحہ ایگریمنٹ پر جو ہے وہ نوٹ بھرا تھا اور سگنیچر کیا تھا امریکہ کی ماں پر اور باقی سارے جو ریجنل پلیئرز تھے، وہ اس لیے کیا تھا کہ دوحہ ایگریمنٹ کے نیچے افغان طالبان جو ہوں گے وہ کچھ وقت تک انٹرم گورنمنٹ رہیں گے اور باقی سارے لوگوں کو ملا کر ایک ایسی حکومت بنائیں گے جو افغانستان کے لوگوں کی ریپرزینٹیٹو ہو. یہ تو جو سچویشن اس ٹائم پہ بنی ہے اس میں افغان طالبان آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک قابض کے طور پر استعمال اس سرزمین کو کر رہے ہیں، جسے پاکستان کو نہیں بلکہ پوری گلوب کو ہی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب اگر پوری کمیونٹی جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، کیونکہ کوئی یوکرین میں مصروف ہے، کوئی فلسطین میں مصروف ہے، کوئی جو ہے وہ جو ہے وہ افریقہ کے اندر جو ہے وہ اپنے آپس جو ہے وہ کر رہا ہے، کسی کو اکانومی کی پڑی ہے، تو پاکستان کا پرابلم جو ہے وہ تو بہت کلیئر ہے، کیونکہ ہماری سرزمین اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو اگر اور کوئی کچھ نہیں کر رہا تو پاکستان کرے گا. اینڈ اٹ از ویری ایویڈنٹلی کلیئر کہ یہ انٹینٹ یہی ہے جو آپ نے کہا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو، اس میں لیگل پرویو بھی ہے، اور اگر لیگل نہیں بھی ہو تو پھر ڈٹرنس کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا افتخار صاحب، آپ ان چیزوں کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں اور آپ اپنے جو پلیٹ فارم اس سے آپ اس پہ کامنٹ بھی کرتے رہتے ہیں. ایک چیز ذرا کلیریفائی کیجئے گا، ایک جو کلیم ٹو فیم ہے افغان طالبان کا کہ انہوں نے 20 سال جنگ لڑی اور انہوں نے امریکہ کو انہوں نے شکست دی، تو وہ اس سے بڑا ایک اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کرتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں گوریلا وارفیئر میں جہاں پہ آپ نے کوئی لینڈ ہولڈ نہیں کی ہوتی، آپ کیپٹل آپ کے وہاں پہ آپ کی آکوپینسی نہیں ہوتی، وہ اس میں اور ایک آپ نیوکلیر پاور کے اگینسٹ جب آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ایک فرق نہیں ہوتا؟ کیا یہ والا جو ایک فرق ہے یہ افغان طالبان سمجھ رہے ہیں، یا آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو بھی شکست دی ہے، سوویت یونین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، تو وہ پاکستان کو بھی ٹیک آن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شہباز، یہ سوال بار بار جو ہے وہ آتا ہے، لیکن افغان طالبان کی جو سوچنے کا پیرایا ہے اس میں آئیڈیالوجی اور متھ وہ دونوں ہیں.
یعنی کچھ چیزیں ہیں، کچھ انہوں نے خود جو ہے وہ بنائی بھی ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ ہم نے بھی اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے پاکستان. اگر آپ پر پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، جو ایک لمبی ڈسکشن جو ہے وہ بن جائے گی، تو اس پوری جو پروسیس تھا، جو پورا افغان جنگ کا پروسیس تھا، اس کو فنڈ جو ہے وہ اس ٹائم پر بھی امریکہ نے کیا تھا. اور اگر پھر آپ اس کی بات کی جو ہے وہ پروسیسز جو ہے وہ دیکھ لیں، اس میں بھی امریکن جو ہے فٹ پرنٹ ہے. اور اس ٹائم پر بھی جو طالبان کی 70% اکانومی ہے، اس کا بیک بون جو ہے وہ امریکہ ہے. تو پاکستان اگر کاؤنٹر ٹیررزم آپس کے اندر تو چلا گیا ہے، لیکن صرف کاؤنٹر ٹیررزم آپس سے ہوگا نہیں، ایک ریگرس ڈپلومیسی بھی چاہیے. اور اگر ہم ایسے پلیٹ فارمز پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں جو امریکہ کے بہت قریب بھی ہے، تو اس کو جو ہے افغانستان کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ایک چیز یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ان کی اکنامک کنسٹرینٹس کو جو ہے وہ مضبوط نہیں کریں گے اور ان کو جو ہے اسی طرح جو ہے وہ چلنے دیں گے جس طرح بزنس ایز یوزول ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں مانیں گے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مکمل جو ہے آؤٹ آف لاجک ہے جو وہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ لائک ٹوٹلی کہ وہ بالکل ہی ہر چیز سے جو ہے وہ ماورا ہیں یا ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آئی تھنک اٹ از دیئر اسٹریٹجی کہ جتنا زیادہ جو ہے افغانستان کے اندر سویلینز کو جو ہے وہ نقصان پہنچے، اتنا ہی ان کے فائدے میں جو ہے وہ یہ ساری چیز جو ہے وہ آئے گی. دیٹ از وائی پاکستان نے ابھی تک تو بہت محتاط رویہ اور صرف ملٹری ٹارگیٹس جو ہے وہ کیے ہیں. جب بھی کوئی کارپیٹ بامبنگ ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان نے جا کر جو ہے وہ سیویلینز ہی ٹارگیٹ کیے ہیں، کیونکہ یہ ان کا بیانیہ ہے. لیکن اب دنیا بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہے، اینڈ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان، اب تو رشیا نے بھی جو ان کو ریکگنائز کرتا ہے ایک پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے. تو آئی تھنک کہ 2026 کے مڈ میں جو ہے کچھ کریکس نکلنا جو ہے وہ شروع ہو سکتے ہیں، جو 2027 تک جو ہے وہ میچور ہوں گے. بہت شکریہ افتخار فردوس. بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو بڑھتی کشیدگی ہے اس سے متعلق، جہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد ذکر کریں گے IMF کا جو وفد ہے پاکستان کے دورے پر ہے، کراچی میں اس کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کا کیا آؤٹ کم نکلا ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.